اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم ہمارا ہمارا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا کہتی ہے اس دیش کے ہم رکھوانے ہیں ہم خالص ہندوستانی ہیں ہم ہند کے رہنے والے ہیں اس دیش میں تاج محل جیسی ایک عالیشان عمارت ہے اس دیش میں تاج محل والے جس دیش میں گنگا بہتی ہے اس دیش کے ہم رکھوالے ہیں ہم خالص ہندوستانی ہیں ہم ہند کے رہنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے برہم کو یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو پیارے بچوں رسول پور کے نوجوانوں مربی حضرات سرپرست حضرات آج کا یہ ہمارا 15 اگست کا دن ہم سب کے لیے جشن آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے اس لیے کہ تقریباً 100 سال سے زائد ہمارے اس ملک کو اس ملک میں بسنے والے مسلم غیر مسلم ہر مذہب کے ماننے والوں کو ایک ایسی قوم نے غلام بنا رکھا تھا جو من کے کالے تھے تن کے گورے تھے جن کو انگریز کہا جاتا ہے جنہوں نے اس ملک کی خوبصورتی اس ملک کے اندر ذریعہ آمدنی اور اس ملک کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے اس ملک کے چپے چپے پر اپنا قبضہ اپنی حکومت اپنا اقتدار بنانے کے لیے یہاں کے ہندوستانیوں کو یہاں کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا چنانچہ اس ملک کے اندر
سب سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اس کے بعد دھیرے دھیرے اس ملک کو آزاد، اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے ظلم کیے. لیکن میں اس موقع پر اس مختصر سے پروگرام میں اپنے پیارے بچوں کے ذہن و دماغ میں، نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں 3 باتیں بٹھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اگر خالص تنے تنہا اور فیصلہ کن بات اگر کسی جماعت نے کی تھی تو وہ مدرسے کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے 1803 کے اندر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، فتویٰ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنا فرض ہو چکا ہے، ان کو اس ملک سے بے دخل کرنا فرض ہو چکا ہے، جس کے اندر عالم، جاہل، جوان، بوڑھے ہر ایک کی شرکت لازمی ہے. میرے بھائیوں، دوسری بات یہ کہنی ہے، آج ایک جماعت ہے، ایک ذہنیت ہے، ایک فرقہ ہے جو پوری دنیا کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، خاص طور پر اسکولوں میں پروگرام کر کے بچوں کے ذہن و دماغ میں یہ بٹھا دینا چاہتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ 1857 کی جنگ آزادی تھی. یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، حقیقت سے اس سے کوئی تعلق نہیں. 1857 سے بہت پہلے ہمارے اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. خاص طور پر جو بڑا نام آتا ہے شیر ہندوستان ٹیپو سلطان شہید علیہ رحمہ کا، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے 1799 کے اندر اپنی جان قربان کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے پورے ملک کو مکمل غلامیت سے، انگریز سے آزاد کرانا ہے. یہ فارمولہ، یہ نظریہ اگر کسی نے پیش کیا تھا وہ جمعیت علماء ہند کے جرنیل اور دلیر اور بہادر علماء نے پیش کیا تھا. ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ کانگریس کے رہنماؤں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں یہ پورا ملک آزاد نہیں چاہیے، بلکہ اس ملک کے قانون میں کچھ ایسی رعایتیں دی جائیں جس میں ہمارا حصہ ہو، ہمارا حق ہو، ہمارے حقوق کا خیال کیا گیا ہو. لیکن اس تجویز پر، اس نظریے پر جمعیت علماء ہند کے علماء نے کھڑے ہو کر تردید کی، یہاں تک کہ کانگریس کو اپنا یہ نظریہ، اپنی یہ تجویز واپس لینی پڑی. اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک گنگا جمنی تہذیب ہے. اس کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں. میرے بھائی، اس ملک کی آزادی اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کے مطابق اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا بھی حکم شامل ہے، غیر مسلموں کا بھی حکم شامل ہے، سکھوں کا بھی حکم شامل ہے. اس لیے اگر کوئی ایک جماعت صرف آزادی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے، یاد رکھیے وہ ہمیں غفلت میں ڈالتی ہے، ہماری نسلوں کو تاریخ سے دور رکھنا چاہتی ہے. ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا ہے، سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے. ہمارے علماء، ہزاروں علماء کو اس درخت کے اوپر پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، جلتے ہوئے انگارے میں جھونک دیا گیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. ہمارے اس ملک کی آزادی کے لیے اگر ہم سے کوئی ہماری حقیقت، ہماری تاریخ پوچھنا چاہتا ہے کہ تم نے اس ملک کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھول لو اور جاؤ، جا کر اس ملک کے ذرے ذرے سے پوچھو. اس ملک کا ذرہ ذرہ ہماری قربانی کا پتہ دے گا. درخت کے پتے پتوں سے پوچھو، درخت کی شاخیں گواہی دیں گی کہ ہمارے اوپر پھانسی پر علماء جتنی تعداد میں لٹکے ہیں، کوئی نہیں لٹکا ہے. اور ہاں، اگر اس ملک کی آزادی جاننا چاہتے ہو، اس کے لیے ہماری قربانی جاننا چاہتے ہو، لال قلعے تمہیں گواہی دیں گے. جامع مسجد کی سیڑھیاں حضرت امام ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ نے اسی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، اور ہزاروں ان لوگوں کو جو پاکستان کو قبول کر چکے تھے ان کو ہندوستان کو قبول
بھائی یہ مختصر وقت ہے، پھر موقع ملا انشاءاللہ اس تاریخ کو مفصل بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ہمارے اس ملک کو امن کا سکون کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔